نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ کسی انسان کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہ ہو تو سب سے صرف اور صرف کلمہ ہو تو سب سے قیمتی شے وہ یہ کلمہ ہے، اور کسی انسان کے پاس ساری دنیا ہو اور کلمہ نہ ہو تو اس کے لیے نقصان ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے اس محبوب کا امتی بنایا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب نے خواہش ظاہر کی کہ ہم امتی بن کر اس امت کے اندر آ جائیں، حضور کی امتی بن جائیں۔ لیکن صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو وہ نعمت، وہ قدر، وہ اہمیت، وہ انعام، وہ فضل کیا ہوگا کہ جس کے لیے انبیاء دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، کچھ تو ہوگا۔ کہ اطاعت اور فرما برداری، عشق اور محبت وہ حضور کے ساتھ وہ نعمت ہے۔ یہ انسان کے ساتھ جو اشرف المخلوقات کا لقب لگا ہے معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ فرمایا نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے مشکل زیادہ۔ اب دنیا کے اندر آج جو ایک واویلا ہے یا ایک شور ہے یا ایک نظام ہے یا ایک بات ہے، کیونکہ مذہب آپ کو ایک دائرے میں چلنے کا کہتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دائرے میں یعنی اصولوں پہ چلنے کا کہتے ہیں۔ یہ سلاسل جتنے بھی ہیں یا جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہمیں اصل میں یہ نہیں پتہ نا کہ فلاں فرقہ ہے، فلاں فرقہ نہیں، یہ جماعتیں ہیں۔ کیا ہے؟ فرقہ وہ ہے جس میں عقائد کا مسئلہ ہو۔ کیسے؟ کہ جو آدمی اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرائے وہ کیا ہے؟ مشرک۔ جو حضور کو نہ مانے، جو انبیاء کو نہ مانے، جو فرشتوں کو نہ مانے، جو جنت دوزخ کو نہ مانے، جو معراج کے واقعے کو نہ مانے، جو اولیاء کو نہ مانے، اولیاء کی کرامتوں کو نہ مانے، صحابہ کو نہ مانے، اہل بیت کو نہ مانے، تبع تابعین، یہ تمام چیزیں عقائد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔
وہ فرقہ ہوگا جو حضور کی کسی حدیث کا انکار کرے، قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے، کیونکہ قرآن اور حضور ہمیں شریعت کے تابع کرتے ہیں، ایک اصول کے تابع کرتے ہیں، اس میں زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اس میں زندگی گزارنے کے بعد تمہارے لیے انعام ہے۔ اب ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے یا بتلایا جاتا ہے کہ بھائی جب تم اپنی زندگی اصولوں کے مطابق گزارو گے، جو کون سے اصول؟ جو اسلام نے دیے۔ اب اسلام مخالف لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی اسلام سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ وہ انسانیت ہے۔ تو اسلام سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ اسلام سے ہی انسانیت لے کے گوروں نے اپنے اندر منتقل کیا، انسانیت تھی نہیں۔ انسانیت ہی تو لے کے حضور تشریف لائے، محبت ہی تو لے کے حضور تشریف لائے۔ آج کا مسلمان اگر اس اپنی مسلمانی ترتیب سے، اپنے اصول سے ہٹ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اسلام ہے۔ اسلام نے تو ہمیں نہیں کہا کہ جھوٹ مت بولو، اسلام نے تو ہمیں نہیں کہا کہ بے ایمانی مت کرو، اسلام نے تو ہمیں نہیں کہا کہ دھوکہ دو۔ اسلام نے تو ہمیں معاشرے کی بہترین تراتیب سکھلائی ہیں۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جتنی چیزیں ہیں وہ جب اسلام معروض وجود میں آیا، جب حضور تشریف لائے، اس سے پہلے تو صرف اور صرف جہالت تھی، ظلم کا بازار گرم تھا۔ آج وہی چیز ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، فرمایا کہ 57 اسلامی ممالک، جس کو ہم اسلامی ممالک تو کہتے ہیں، یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں۔ کیونکہ اسلامی حکومت ہو تو اسلامی قانون ہو، اسلامی قانون ہو تو اس پر عمل درآمد ہو۔ تو جب اسلامی قانون، آپ جتنے بھی ممالک چاہے وہ غیر مسلم ہیں، جب انہوں نے قانون، انہوں نے اصول، آپ دیکھیں تو آج بھی یو کے اندر قانون استعمال بھی وہی ہو رہا ہے اور نام بھی انہوں نے عمر لا دیا ہوا ہے۔ قانون ہمارا استعمال کر رہے ہیں، نام بھی اس کو عمر لا دیا ہوا ہے، لیکن عمر کے دین پر، عمر کے مذہب پر وہاں نہیں آتے، کیونکہ وہاں مرضی ختم کرنی پڑتی ہے۔ وہاں کیا ختم کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ شیطان نے بھی مرضی کی۔ آج ہم بڑی آسانی سے بس شیطان نے کروا دیا، اپنی بات ختم، بس جان چھوٹ گئی۔ شیطان پہ ڈال کر ہم معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، یا پھر وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ پکی توبہ کرنا۔ تو جو اصول صحابہ نے اٹھائے حضور سے، انہوں نے تحقیق کی کہ دنیا میں کامیابی کے لیے کون سے اصول چلیں گے، انہوں نے وہ اصول اپنے اندر لے لیے۔ انہوں نے اپنے اندر جھوٹ ختم کر دیا، انہوں نے اپنے اندر بے ایمانی ختم کر لی، انہوں نے ہر مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آنا شروع کر دیا۔ ہم اپنی اگر حضور کی سیرت کو، ہم پریشان اس لیے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے حضور کی سیرت کو نہیں پڑھتے کہ کس طریقے سے جانور آ کے حضور سے شکایت کر رہے ہیں کہ میرا مالک میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، حضور ان کی شکایات سن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان، محبت تھی نا، اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام سب سے زیادہ محبت سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ آج ہم کسی کو کوئی چیز سکھلانا چاہتے ہیں، ہم غصے کے ساتھ جھگڑا کر کے، جبکہ اسی چیز کو محبت کے ساتھ ہم پھیلا سکتے ہیں۔ حضور نے سب سے پہلے دل لیا۔ ہم سارے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں علماء سے
کہ ان کو کتنی سختیاں انہوں نے برداشت کی، کتنی مصیبتیں انہوں نے جھیلی، لیکن اس سے پہلے کی چیزیں سنتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیسے؟ کہ جب ان کے اوپر سختی چلتی تھی اسلام لانے سے پہلے، یعنی کیا تھی کہ ان کا مالک ظالم تھا، زیادہ کام لیتا تھا، تو حضور کیا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی چلاتے تھے، تم تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تو کوئی اپنے نوکر کے لیے آسانی نہیں پیدا کرتا تو دوسرے کے لیے، یہ وہ محبت تھی، یہ وہ اخلاق تھا، یہ وہ حسن سلوک تھا کہ جس نے صحابہ کے دلوں کے اندر محبت کی وہ رمق پیدا کر دی، ایمان کا وہ جذبہ پیدا کر دیا، جو حضور کے سینے سے ان کے سینوں میں جب منتقل ہوا تو پوری دنیا میں صحابہ کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ انہی اصولوں پر وہ آگے چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ٹیکس کی وصولی کے لیے یا کسی کام کے سلسلے میں کسی چرچ میں موجود تھے، تو اس دوران نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پادری سے کہا کہ فرمایا کہ میں نماز پڑھ لوں، باہر چرچ سے باہر نماز پڑھ لوں۔ پادری نے کہا یہیں پڑھ لیں، تو فرمایا یہاں نہیں پڑھتا، باہر پڑھوں گا اور بتاؤں گا کہ میں نے کیوں نہیں پڑھی، لیکن میں نماز پڑھ کے آیا۔ نماز پڑھی اور کہا ایک قلم اور رکھا لے آؤ، اور اس رکے کے اوپر لکھ دیا کہ میں عمر اپنے کسی ذاتی کام سے یہاں آیا تھا، اس دوران نماز کا وقت ہوا تو میں نے یہاں مجبوری کے لیے نماز پڑھی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ نے مجھے کیوں دیا؟ فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اگر میں نے یہ نماز یہاں پر پڑھ لی تو مستقبل میں لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کے امیر نے یہاں نماز پڑھی تھی، اس لیے اس چرچ کو ہٹاؤ اور یہاں مسجد بناؤ، اس چرچ کو ہٹاؤ اور یہاں مسجد بناؤ، تو تم اپنے مذہب پر قائم ہو، تمہاری یہ عبادت گاہ ہے، ہم تمہاری عبادت گاہ کو ختم نہیں کرتے۔ یہ اخلاق دیکھ کر وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ یہ اخلاق دیکھ کر تلواروں سے، بعضوں کے دن ظلم اور جبر سے اسلام پھیلا ہے، اسلام محبت سے زیادہ پھیلا ہے۔ جنگ وہاں ہوئی جہاں من مقابل نے، تو پھر جرأت اور بہادری کے ساتھ جب جنگ کا وقت ہو تب لڑا جاتا ہے، جب حکومت مسلمانوں کی ہو پھر لڑا نہیں جاتا، پھر محبت سے دین کو پھیلایا جاتا ہے، پھر محبت دی جاتی ہے، محبت سے ملا جاتا ہے۔ ہمیں اسلام نے کب کہا کہ جو اسلام میں نہ آئے اس کو قتل کرنا، یا جو نمازیں نہ پڑھے اس کو قتل کرنا، یا جو روزے نہ رکھے؟ آج ہمارے ملک میں اللہ نے کوئی سزا دنیا میں نہیں رکھی، آخرت کی۔ آخرت میں تو پھر فیصلے نیتوں پر ہے نا، ایک آدمی پورا کا پورا دین پہ چلتا ہے لیکن اگر اس کی نیت خراب ہے تو یہ کون جانتا ہے؟
جانتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا اس نے پتہ نہیں دل کس انداز میں اللہ کو دیا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا، وہ حضرت جی فرمایا کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ دین پر جب چلنا شروع ہوتے ہیں تو تکبر کے اس مینار پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں جب ایک دنیا دار آدمی نظر آتا ہے تو ہم کہیں نہ کہیں اس سے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں انسان بنتا، یہ کیوں نہیں سادے کپڑے پہنتا، فلاں نے داڑھی نہیں رکھی تو یہ کیوں نہیں داڑھی رکھتا، فلاں نمازیں نہیں پڑھتا، فلاں یہ نہیں کرتا۔ تو آپ تکبر میں تو ہیں نا، کہ آپ جو اس کو غصہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ یہ عمل جو آپ سے ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں میں خود کر رہا ہوں، جبکہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ تو میرے سے اللہ لے رہا ہے، میں تو اس قابل نہیں۔ ہاں اس کے لیے پریشان ضرور ہوں کہ اس سے نیک عمل نہیں ہو رہا، اور دل ہی دل میں دعا مانگے یا اللہ یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، کتنا اچھے اخلاق والا انسان ہے، اللہ تو اس کے دل کو تبدیل کر دے، یہ نماز پر آ جائے، یہ ذکر پر آ جائے، یہ قرآن پہ آ جائے، یہ نیکیوں والے رستے پہ آ جائے، یہ اصول کی زندگی پہ آ جائے، یہ شریعت کی زندگی پہ آ جائے، یا اللہ اس کے دل کو بھی بدل دے، میرے دل کو بھی بدل دے۔ وہ فکر، وہ قڑن، وہ درد، سب سے پہلے کیا ہے کہ اگلے کا دل لینا پڑے گا۔ دوست ہوتے ہیں نا، دوست آپس میں، تو کہیں وہ ایک نیا شخص ان کے ساتھ جڑتا ہے تو سلام دعا کے بعد وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، تو ایک دن صرف سلام دعا ہوتی ہے، حال چال پوچھا جاتا ہے، دوسرے دن اسی طریقے سے کرتے 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 ان کی بے تکلفی ہوتی ہے، پھر وہ کسی دن پریشان ہوتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں یہ پریشان ہے، یہ سگریٹ پی، تیری پریشانی ختم ہو جائے گی، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کرتے کرتے وہ ان کے ساتھ سگریٹ پہ آ جاتا ہے، سگریٹ سے چرس پہ چلا جاتا ہے، تو دوستی اور محبت کے ساتھ وہ اسے غلط کام پہ لگا دیتے ہیں، جبکہ وہ جانتا ہے سگریٹ پینا میرے لیے نقصان دہ ہے، نشہ کرنا میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن دوست کی محبت، اپنائیت اور دوستی میں وہ غلط کام کر جاتا ہے۔ اور ہم اپنے دوست کو محبت میں، اپنائیت میں اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ ہم نے محبت سے کہا ہی نہیں، بلکہ ہم نے سمجھا کہ میں نیکوکار ہوں، دوست بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو ہم اس کو ایسے لٹھ مارنے والے انداز میں کہتے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتا، تیرے لیے اسی لیے مسئلے خراب ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ غصہ اور کبھی بھی نہیں چلتا۔ وہ بڑے فرماتے ہیں نا، دن کی محنت 4 آنے، رات کی محنت 12 آنے، کہ دن میں کسی کو ایک دفعہ دعوت دو، لیکن رات کو اٹھ کے رو رو کے نام لے کے مانگو یا اللہ اس کا دل بدل دے۔ تو فرماتا ہے انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہوں ادھر پھیر دوں، چاہوں ادھر پھیر دوں۔ تب معاملات حل ہوں گے، تب چیزیں دلوں کے اندر بیٹھیں گی، تب محبتیں پیدا ہوں گی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر جگہ پہ جیت کے آئے، کبھی کبھی ہار کے آنے کی وجہ سے معاملات رک جاتے ہیں اور چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی محبت میں جب آپ ہار جائیں گے تو آپ کی بات کی جیت ہو جائے گی۔ اکثر قصہ میں نے عرض کیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں نا، کہ قیام پاکستان سے پہلے ایک جگہ کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہندو کہتے تھے کہ یہ یہاں پہ ان کا مندر تھا پہلے پرانا، اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں تو نماز پڑھی جا چکی ہے، اب یہ مسجد ہی بنے گی۔
تو وہاں کا جو ان کا مجسٹریٹ تھا، جو گورا تھا، وہ اب چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان کا فیصلہ ہو جائے، تو کہیں پہ بھی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اس معاملے میں بڑی کھوج بین رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے، تو اسے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ بیٹھتا ہے، مولوی بیٹھتا ہے تو وہ مولوی بزرگ، لیکن اس کی بات ہندو بھی مانتے ہیں، اس کی بات ہندو بھی مانتے ہیں، اس کے پاس ہندو بھی جاتے ہیں۔ کہا اچھا، انہوں نے کہا اس کو بلا لاؤ، اس پر متفق ہو جائیں گے، وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دے گا۔ تو اس نے ان سے کہا کہ اگر فلاں بندے کو بلوایا جائے تو وہ جو فیصلہ کرے اس پر آپ لوگ راضی ہیں؟ تو مسلمانوں نے تو کہا بلے بلے، ہمارا مولوی آئے گا تو فیصلہ تو ہمارے حق میں جائے گا۔ اور ہندوؤں نے کہا کہ نہیں، وہ بندہ اچھا ہے، وہ بندہ اچھا ہے، کچھ فیصلہ بہتر ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، بلائیں اس کو۔ وہ بندے، وہ حضرت، وہ بزرگ تشریف لائے اور ساری تحقیق کر کے آئے، تو انہوں نے عدالت میں اعلان کیا کہ اس جگہ پہ پہلے مندر تھا، تو بہتر ہے کہ یہاں مندر ہی بنایا جائے۔ تو اب وہاں پہ موجود مسلمان میرے جیسے مولوی، انہوں نے فتوے لگا دیے، کفر ہے، یہ مرتد ہے، یہ فلاں ہے، ہم نے سوچا تھا یہ ہمارے حق میں فیصلے دے گا، اس نے کیا کیا فلاں۔ اور ہندو اپنی جگہ حیران کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ آدھی جگہ ہندوؤں کو دے گا اور آدھی جگہ مسلمانوں کو، کہ انصاف تو ان کے ہاں یہی ہے، یہ جھگڑے میں آدھا ادھر دے دو اور آدھا۔ یہ کہاں سے آیا کہ اس نے سارا ہی ہمیں دے دیا؟ اسی پہ جا کے انہوں نے اپنے علاقے میں مشورہ کیا سارا کچھ، اور وہ سارے کا سارا علاقہ 70 سے 80% لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور جب علاقہ ہی مسلمان ہو گیا تو مندر مسجد بن گیا۔ تو لکھنے والے نے بڑا عجیب جملہ کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ تو کبھی کبھی آپ کی ہار آپ کے مکتبہ فکر کی، آپ کی سوچ کی جیت ہو جاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں میں کیسے ہاروں، میری بات کیسے نیچے جائے؟ اسلام جاتا ہے نیچے جائے، میری بات نیچے نہیں جانی چاہیے، مسلمان اکٹھے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نفس پرستی ہے، نفس کی وجہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور بعض جگہ پر خاموشی انسان کو ترتیب میں لے آتی ہے۔ کتنی بجے نماز؟ اذان کتنی بجے؟ 20 منٹ میں ہو جائے گی مختصر۔ تو کبھی کبھی ہار جانا بھی انسان کے لیے اصل میں جیت جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ جو عظیم الشان سلسلہ دیا ہے، اور اس سلسلے کی سب سے ظاہر میں جو انفرادیت ہے، منفردیت ہے، کہ جتنا چلتے پھرتے ذکر اس سلسلے میں کرایا جاتا ہے کسی میں بھی نہیں ہے، اور جس طریقے سے علم اس سلسلے میں منتقل کیا جاتا ہے کہیں بھی نہیں کیا جاتا۔ جس طریقے سے حکمت کے ذریعے ترتیبات، علاج، معالجہ چیزیں اس سلسلے میں سکھائی جاتی ہیں، کسی سلسلے میں نہیں سکھائی جاتی۔ اور سلسلہ شاذلیہ سے پہلے تصوف کا نصاب کسی نے نہیں دیا تھا، اب ہر سلسلہ اس کو اوپن کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا نصاب بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں
الحمدللہ سلسلے کی برکت سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو فرمایا اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس جو چیز آئے، اچھی چیز آئے، وہ آگے لوگوں تک۔ میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ جب آپ لوگ آتے ہیں تو جہاں اتنی باتیں ہوتی ہیں، جہاں اتنی گپ شپ ہوتی ہے، وہاں جو نہیں آیا ہوا اس کے بارے میں بھی فکر کر لو نا۔ باہر کی تو بعد کی بات ہے، میری خانقاہ میں آنے والا آدمی نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ بیمار ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، کاروباری مسئلہ ہے، مت حل کرو یار، نہیں حل کر سکتے ہو نہیں حل کرو، لیکن آپ کا ایک فون کرنا اس کے دل میں آپ کی محبت کے دیپ جلا دے گا۔ کوئی ہے مجھے پوچھنے والا، کوئی ہے مجھ سے بات کرنے والا، کوئی میری فکر رکھنے والا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بس اس کو نماز پڑھوانی ہے، اس کو ذکر کرانا ہے، محبت دیں۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوتے تو کبھی ہمیں بھول بھی جاتا ہے، تو جو جس علاقے سے آ رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس علاقے میں سے آتا ہوں، اس علاقے میں فلاں 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 بندہ آتا ہے ہمارا، وہ نہیں آ رہا، فون کر کے پوچھ لیں بھائی تم پچھلے جمعے بھی نہیں آئے، اس جمعے بھی نہیں آئے، کیا بات ہے؟ گھر میں خیریت ہے؟ خود ٹھیک ہو؟ مسائل، اور اگر اس کے کوئی مسئلہ ایسا ہے جو آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس کو حل کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی کو ضروری تھوڑی کہ اس کو صرف دم ہی کرنا ہے، انسان کے اور معاملات بھی ہوتے ہیں۔ وہ الیکٹریشین ہے تو کوئی اسپتال میں ہے کام کرتا ہے، یا اس کا کوئی جاننے والا اسپتال میں، اچھا تمہیں اسپتال جانا ہے، میرا فلاں جاننے والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، بات کرا دے گا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اگلے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ میری اتنی فکر کرتا ہے۔ اکثر ہم لوگ سوال کرتے ہیں مخلص مخلص مخلص، مجھے مخلص نہیں ملا، تو لوگوں کو نہیں ملا تو ہم مخلص بن جائیں، کسی کی تلاش تو ختم ہو جائے گی۔ اور جب وہ آپ اس کے ساتھ مخلص بن جائیں گے، وہ آپ سے خود سوال کرے گا، وہ خود آپ کے ساتھ چلے گا، اور جب وہ آپ کے ساتھ چلے گا اس کے معاملات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ اللہ کو فرمایا نا کسی کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دو، جب وہ اللہ سے جڑے گا اس کے سارے معاملات اللہ خود بخود حل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے تھوڑی سی جو ہے ہر آدمی اپنے اندر فکر رکھے۔ یہ فکر بھی شروع کر دی نا ہم نے کہ ہماری خانقاہ میں آنے والے لوگ تو اللہ انشاءاللہ جو ہے مزید، جب ہر دفعہ عرض کی جب ہم نے کام شروع کیا تھا اٹک میں اپنے سلسلے کا، اس وقت میں اس وقت اکیلا تھا، پھر 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، کئی لوگ آئے چلے گئے، آتے رہے، لوگ جاتے رہے۔ آپ میں سے کافی سارے پرانے ہیں، کچھ ابھی نئے ہیں، لیکن جب جو آدمی کسی کو کندھا دیتا ہے نا کہ وہ اوپر چڑھ جائے تو اللہ اس کو بہت اوپر پہنچا دیتا ہے، اور جو کسی کی ٹانگ کھینچتا ہے کہ اس کی ٹانگ کھینچ کے میں اوپر پہنچ جاؤں تو پھر اسے بھی کوئی نہ کوئی ٹانگ کھینچنے والا مل ہی جاتا ہے۔ بے شک آپ اوپر جا رہے ہیں، لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لیکن پہنچانا اوپر آپ کو کس نے ہے؟ تو اللہ آپ کے لیے خود معاملات میں سے۔ اس لیے سب ساتھی اس کی فکر کریں۔ اور میرے خیال میں آخری بات پہ بات ختم کرتا ہوں کہ مغرب والا وقت ٹھیک ہے، جو احباب بھی عصر کا وقت کو مشورہ دیتے ہیں وہ عصر میں آتے نہیں، پھر ساری پوزیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور سارے معاملات جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو مغرب کے بعد اس پر مشورہ کریں۔ میرے حساب سے تو مغرب کا وقت ٹھیک ہے، سردی برداشت کرو گے تو اللہ پھر بڑھائے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ جب دنیا کے کاموں کے لیے ہم بارش دھوپ سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو تھوڑی سی سردی اگر اللہ کے لیے برداشت کریں تو یہی 2 مہینے ہیں، اپنے آپ کو خوب پیک کر کے چادریں وادریں کر کے آ جائیں تو انشاءاللہ۔ یہاں پہ تو سردی نہیں ہوتی، آتے جاتے وقت ہی لگتی ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
جو جان بوجھ کر کیے، انجانے میں کیے، ظاہر کے، باطن کے، سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ یا اللہ، اس میں جو کمی بیشی رہ گئی معاف فرما۔ یا اللہ، جو صحیح تھا وہ تیری توفیق سے تھا، جو غلط تھا یا اللہ وہ ہماری طرف سے تھا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اخلاق عمیدہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ دور فرما۔ یا اللہ جو کہا، جو پڑھا، جو سنا، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کی جو حاجتیں ہیں پوری فرما، بیماروں کو شفا کاملہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کے حق میں فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، جن کے نہیں ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی ہے اللہ سب عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ خصوصی کرم اور رحم والے فیصلے فرما، اپنے رستے کی، دین کی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔